السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہے ہم سیکنڈ چیپٹر کا کے اہم نکات اور مروزی حصے کو پڑھیں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اہم نکات دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا نچوڑ کیا ہے اس چیپٹر کا، اس میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے۔ تو نمبر 1 ہے نظام تعلیم کے جتنے بھی عناصر ہیں نا، اس سے متعلق جو چیزیں بھی ہیں ان سب کا جو ہے ایک منظم انداز میں اپنے جو تعلیم کے مقاصد ہیں ان کے حصول کے لیے کوشش کرنا، ٹھیک۔ نمبر 2 آ جاتا ہے نظام تعلیم کا جو ہے نا سب سے اہم عنصر ہے مقاصد تعلیم، کیونکہ انہی کے لیے تعلیم حاصل کی جاتی ہے۔ یہی جو ہے ہمارے نظریہ حیات اور فلسفیانہ تصورات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ تو نمبر 3 آ جاتا ہے پاکستان کے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کون کون سے ہیں؟ روحانی و اخلاقی مقاصد، ذہنی و علمی مقاصد، معاشرتی و پیشہ ورانہ مقاصد، سماجی و تہذیبی مقاصد۔ اب آگے آ جاتا ہے نمبر 4، تعلیم کی قسمیں کتنی ہیں؟ 2 قسمیں، ایک اعلیٰ تعلیم اور ایک پیشہ ورانہ تعلیم۔ اب عام تعلیم میں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ابتدائی تعلیم سے لے کر اعلیٰ تعلیم تک۔ اور پھر پیشہ ورانہ تعلیم میں کون سی ہو جاتی ہیں؟ زراعت، طب، انجینئرنگ، تجارت، استاد، قانون۔ یہ تعلیم میں کیا ہوتی ہیں؟ پیشہ ورانہ تعلیم ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں معروضی حصے کی طرف۔ تو جو ہمارا پہلا ہے اس میں ہے غلط یا صحیح پر دائرہ لگائیں۔ تو نمبر 1 ہے نظام تعلیم کا اہم ترین عنصر مقاصد تعلیم ہے، بالکل صحیح۔ نمبر 2 ہے اسلام بنیادی طور پر تعلیم و تربیت کا نظام ہے، صحیح۔ نظام تعلیم کے تمام عناصر کو مقاصد تعلیم مربوط کرتے ہیں، بالکل ٹھیک ہے، تمام عناصر ہوتے ہی مقاصد تعلیم کے لیے ہیں۔ نمبر 4 مقاصد تعلیم کا نظام تعلیم کی سمت کے تعین میں کوئی کردار نہیں، غلط، سب سے اہم کردار ہے۔ نمبر 5 مقاصد تعلیم معاشرے کے نظریہ حیات اور افکار سے ماخوذ ہوتے ہیں، صحیح۔ نمبر 6 اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی تعلیم کا اعلیٰ ترین مقصد ہے، بالکل صحیح۔ نمبر 7 تعلیم کا مقصد افراد کو دنیا کی کامیابی کے لیے تیار کرنا ہے، غلط، دنیا کی کامیابی کے لیے نہیں، آخرت کی کامیابی کے لیے بھی چاہیے ہمیں، کیونکہ ہمارا مین مقصد ہمارا رسول اللہ اور اس کے رسول پر کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ نیکسٹ ہے تعلیم کا مقصد افراد معاشرے کو محض پڑھنے لکھنے کے قابل بنانا ہے، غلط، صرف پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں بنانا، اسے دنیا میں چلنے کے آداب سکھانا بھی ہے، ایک دوسرے سے کیسے ملا جاتا ہے، کیسے بات چیت کی جاتی ہے، دنیا میں رہا کیسے جاتا ہے، اخلاق سکھائے جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہے جس تعلیم کے نتیجے میں ایمان اور یقین پیدا نہیں ہوتا وہ حقیقی تعلیم نہیں ہے، بالکل ٹھیک۔ نیکسٹ ہے تعلیم یافتہ فرد کے لیے اچھے اخلاق کا اپنانا ضروری ہے، بالکل صحیح۔ کامیابی آخرت کی زندگی میں کامیابی ہے، صحیح۔ خود شناسی کو علامہ اقبال نے خود ہی کا نام دیا ہے، بالکل صحیح۔ تسخیر کائنات کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کی تعلیم ضروری نہیں، غلط، سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہی ہم پوری دنیا سے جڑے ہیں۔ نیکسٹ ہے علم کا حقیقی سرچشمہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، بے شک۔ اگلا ہے عالمی قیادت کے لیے تیاری پیشہ ورانہ علوم کے بغیر بھی ممکن ہے، غلط، جب تک ہمیں علم صرف کیا کہتے ہیں علم ہی نہیں ہوگا ہمیں کسی چیز کے بارے میں تو ہم کیسے پوری عالم کی کیسے قیادت کریں گے ہم۔ نیکسٹ ہے تعلیم کا مقصد پڑھے لکھے لوگ تیار کرنا ہے، صرف پڑھے لکھے لوگ تیار کرنا نہیں ہے، عقل و سمجھ والے لوگ تیار کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے مقاصد تعلیم طے کرتے وقت معاشرے کے تمام افراد کے ضروریات کا خیال رکھنا ضروری ہے، بالکل صحیح۔ نیکسٹ کوشچن ہمارا آ جاتا ہے کہ موزوں ترین جواب پر ٹک کا نشان لگایا۔ تو نمبر 1 ہے نظام تعلیم کا سب سے اہم عنصر کون سا ہے؟ مقاصد تعلیم، نصاب تعلیم، حکمت تدریس، امتحانات۔ تو الف پہ ٹک کا نشان لگائیں گے مقاصد تعلیم۔ اسلام کے نقطہ نظر سے کیا لازم ہے؟ دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں لازم ہیں۔ نیکسٹ ہے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کیا کردار ادا کرتے ہیں؟ روح کی حیثیت رکھتے ہیں۔ نیکسٹ ہے علم کا حقیقی ذریعہ کیا ہے؟ وحی۔ انسان کیا ہے؟ سماجی حیوان۔ نیکسٹ کوشچن ہے خالی جگہ پر کریں۔ نمبر 1 مقاصد تعلیم کسی بھی معاشرے کے ڈیش سے ماخوذ ہوتے ہیں، نظریہ حیات سے ماخوذ ہوتے ہیں۔ نمبر 2 ہے تعلیم کا اہم ترین مقصد یہ ہے کہ طالب علم تعلیم کے نتیجے میں ڈیش کو پہچان سکے، خدا کو پہچان سکے۔
نمبر 3 ہے تعلیم افراد اور معاشرے کو عالمی قیادت کے منصب کے لیے اہل بناتی ہے۔ نمبر 4 ہے تعلیم کا ایک مقصد ڈیش افراد تیار کرنا بھی ہے، ہنرمند افراد تیار کرنا بھی ہے۔ نمبر 5 ہے تعلیم کا ایک مقصد یہ ہے کہ ڈیش اپنے خاندان، ماحول اور معاشرے میں ایک فرد کی حیثیت سے اپنا مقام پیدا کرے، انسان اپنے خاندان، ماحول اور معاشرے میں۔ نمبر 6 ہے انسانی شخصیت میں عشق کے ڈیش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس کے کردار کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ نمبر 7 ہے باہمی تعاون سے معاشرے میں ہم آہنگی اور مل جل کر رہنے کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے۔ نمبر 8 ہے تعلیم کے مقاصد میں طالب علم کی ڈیش کی تشکیل کا اہتمام ہونا چاہیے، سیرت کی تشکیل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ نمبر 9 ہے تعلیم کا مقصد صرف پڑھے لکھے بے روزگاروں کی کھیپ تیار کرنا نہیں بلکہ ملکی اور بین الاقوامی ضروریات کے مطابق ڈیش کے حامل افراد تیار کرنا ہے، اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل افراد تیار کرنا ہے۔ یہ ہمارا ہو گیا مروزی حصہ۔ نیکسٹ جو ہے ہم سبجیکٹیو پارٹ پڑھ لیتے ہیں حصہ انشائیہ کہ اس چیپٹر میں سے ہمارے کون کون سے جو ہیں لانگ کویسچن بن سکتے ہیں۔ تو نمبر 1 ہے نظام تعلیم کی تعریف کریں اور اس کے عناصر کون کون سے ہیں، اہم ترین عنصر کی وضاحت کریں۔ دوسرا سوال بن سکتا ہے نظام تعلیم میں مقاصد تعلیم کے مقام اور حیثیت کا تعین کیجیے۔ تیسرا سوال بن سکتا ہے مقاصد تعلیم سے کیا مراد ہے؟ پاکستان میں نظام تعلیم کے مقاصد کے تعین میں کن باتوں کو پیش نظر رکھنا ضروری ہے؟ چوتھا سوال بن سکتا ہے روحانی اور اخلاقی مقاصد تعلیم کی تفصیل بیان کریں۔ پانچواں سوال ہے تعلیم کے ذہنی اور علمی مقاصد تفصیل سے بیان کریں۔ نواں سوال بن سکتا ہے تعلیم کے معاشی اور پیشہ ورانہ مقاصد بیان کیجیے۔ یہ ہمارا ختم ہو جاتا ہے سیکنڈ چیپٹر۔ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم تھرڈ چیپٹر سٹارٹ کریں گے۔ تو آج کے لیے اللہ حافظ۔